آرگنائزیشنل بہیویئر اینڈ سوشل چینج. سو جیسا کہ ٹاپک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سوشل، اکنامک اور کلچرل جو چینج ہوتی ہے یا ٹرانسفارمیشن کسی سوسائٹی میں ہوتی ہے، وہ ڈفرنٹ کائنڈس آف آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں ان کے کولیکٹو بہیویئر کو کس طرح افیکٹ کرتی ہے. سو سب سے پہلے تو ہم ڈیفائن کریں کہ آرگنائزیشنل بہیویئر، جس کو OBB کہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو یہ ایک فیلڈ ہے بنیادی طور پہ جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے دا امپیکٹ دیٹ انڈیویجل، گروپ اینڈ اسٹرکچر ہیو آن بہیویئر ود ان آرگنائزیشن. یعنی کسی آرگنائزیشن میں جو ایک انفرادی طور پہ یا ایک گروپ کی شکل میں جو آرگنائزیشن میں لوگ امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے نا ڈفرنٹ ان کے اوپر، ان کو یہ اسٹڈی کرتی ہے، ان کی انویسٹیگیشن کرتی ہے فار دی پرپز. اور پرپز اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیوں یہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے؟ یہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ جو نالج ہے اس کے پاس، جو ایکسپرٹیز ہے اس کے پاس جو ایبلٹیز ہیں اس آرگنائزیشن کے پاس، وہ اپنے آرگنائزیشن کے مقاصد کو اچیو کر سکے، اور اچیو کرے افیکٹولی، ایفیشینٹلی اینڈ ٹائملی. یعنی وقت کے ساتھ اور کم سے کم ریسورسز کے ساتھ اور ایک مؤثر طریقے کے ساتھ. تو یہ ہے بنیادی طور پہ آرگنائزیشنل بہیویئر. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کمپیٹنسی کی جو آرگنائزیشنل بہیویئر میں بہت کاؤنٹ ہوتی ہے کہ کتنی آرگنائزیشن کی کمپیٹنسی ہے. تو کمپیٹنسی از بیسیکلی انٹر ریلیٹڈ سیٹ آف abilities, behaviors, attitude and knowledge needed by an individual to be effective in managerial position. یعنی مینجمنٹ کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی کمپیٹنٹ لوگ لے کے آئیں. تو کمپیٹنٹ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے بیہیویئر، جن کی ایبلٹیز، جن کی ایٹیٹیوڈز زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں کہ وہ جو آرگنائزیشن کی مقاصد کو اچیو کر سکیں اور ان کو گول کو ویل اینڈ ٹائم ود لٹل ایفرٹ ود مور پروفٹ اس کو چلا سکے. اب ہم بات کرتے ہیں آرگنائزیشنل بہیویئر بیسیکلی پرووائڈ ٹول پرووائڈ کرتا ہے. اور وہ ٹول کیا کرتا ہے؟ نمبر 1 ٹول جو ہے وہ سب سے پہلے پیپل کو یہ بتاتا ہے کہ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ، اینالائز اینڈ ڈسکرائب بہیویئر ان آرگنائزیشن. تو ایک تو لوگوں کو کہ وہ لوگ سمجھیں، لوگ اینالائز کریں کہ کس طرح کا آرگنائزیشن کا بہیویئر ہے، کس طرح آرگنائزیشن کا کام چل رہا ہے، کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہے، کیا اس کے مقاصد ہیں. لوگوں کو اس قابل کرنا نمبر 1. نمبر 2 مینیجرز کو، اس کے جو ٹاپ براس ہے، جو پوزیشن ہے وہاں پہ، ان کو اس قابل کرنا کہ وہ اپنے ورک بہیویئر کو بہتر کر سکیں اور وہ انڈیویجول کے ساتھ اور اس آرگنائزیشن کے جو گروپ ہیں وہ لوگ کے ساتھ ان کو اس لیول پہ لے جا سکیں تاکہ وہ جو اس آرگنائزیشن ہے، گول ہے، ان کو اچیو کر سکے. اس کے بعد ہے فیکٹرز فار سوشل چینج. اگر ہم بات کریں تو 2 طرح کے فیکٹر ہوتے ہیں جو امپیکٹ کرتے ہیں آرگنائزیشنل بہیویئر کو. نمبر 1 ایکسٹرنل فیکٹر ہیں، دوسرے انٹرنل فیکٹر ہیں. ایکسٹرنل فیکٹر سے مراد ہے کہ جو کہ فرم سے باہر کے فیکٹر ہیں، انوائرمنٹل فیکٹر کہہ لیں، جو کہ فرم کو بنیادی طور پہ مجبور کرتے ہیں، ان کو لمٹس پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو فریم ورک پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کریں. اس کی مثال اگر اب پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دی جائے تو جیسے بینکوں کو اپنے کام اور اپنے ٹاسک اور اپنے مقاصد اچیو کرنے کے لیے جس طرح فیڈرل بیورو آف ریونیو ہے، FBR جسے کہتے ہیں، تو وہ جس طرح ایک فریم ورک دیتی ہے تو اس کے لیے وہ انٹرنل فیکٹر نہیں ہوتا بلکہ ایکسٹرنل ہوتا ہے. وہ FBR کی مثال اس کے سامنے ہے، وہ ان کو فریم ورک پرووائڈ کرتی ہے. دوسرے انٹرنل کہ اس کے اندر جو ہے، اس آرگنائزیشن کے اندر فیکٹر ہیں، وہ کس طرح اس کو جو آرگنائزیشن کے گول کو اور اس ایکٹیویٹی کو کس طرح مانیٹر کرتے ہیں. اب اس کے کچھ ہم ریزن پہ بات کرتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے گولز اور آبجیکٹو کو افیکٹ کرتی ہیں. تو نمبر 1 ہے کرائسس. نو ڈاؤٹ کہ بحران کسی بھی قسم کا ہو وہ آرگنائزیشنل بیہیویئر کو اور اس کے آرگنائزیشن کے سٹرکچر کو، سٹاف کو، ان کے مالکان کو بری طرح افیکٹ کرتا ہے. پھر نیو ٹیکنالوجی بہت اہم ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال وہ انفارمیشن میں ہو، وہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہو، وہ دونوں طرح سے، وہ ایون سوشل میڈیا جو ہے
وہ بھی امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے امپلائیز کے اوپر اور امپلائر کے اوپر، ان کے ریلیشن شپ کے اوپر. اس کے بعد ہے پرفارمنس گیپ. یہ بھی ایک بہت بڑا اہم ہے کہ جو بہت ساری پرفارمنس جو ٹاسک دیے ہوتے ہیں ان کے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیلز کچھ اور ہوتے ہیں، ریئل کچھ اور ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ چینج فار دی سیک آف چینج، کہ چینج جو ہے وہ چینج پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ لائی جائے. پھر بعض اوقات جو آرگنائزیشن کا آپس میں مرجر ہوتا رہتا ہے، وہ ایکوائر کرتی رہتی ہیں ڈفرنٹ کائنڈ آف جو مٹیریلز ہوتا ہے. پھر انٹرنل اور ایکسٹرنل جو پریشر ہوتے ہیں سم ٹائم، ان کو آرگنائزیشن کس طرح رسپونڈ کرتی ہے، ریئیکٹ کرتی ہے، اپنے آپ کو اڈیپٹیشن کا اس کا لیول کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کس طرح وہ بدلتے ہوئے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، ان ٹرمز آف اکانومی، ان ٹرمز آف ادر مینی ایشوز کو وہ کس طرح رسپونڈ کرتی ہے. پھر ہے کہ نئی نئی اپرچونٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، نئے نئے ٹارگٹ کو سیٹ کرنا، پھر ان کو اچیو کرنا، اکارڈنگلی ایکٹیویٹیز اور پلاننگ اور اسٹافنگ، آرگنائزنگ، یہ سارے وہ بنیادی طور پہ فیکٹرز ہیں جن کے اوپر آرگنائزیشنل بیہیویئر اور آپس میں جو وہاں پہ اسٹاف کا اور امپلائر کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو یہ امپیکٹ کرتی ہیں.